السلام علیکم ناظرین، کافی دنوں سے آپ سے آسان پاکستان سلسلے کے بارے میں بات نہیں ہو سکی، تو آج میں ایک عام فہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پرائرٹیز کی ہے۔ اب یہ جو سول سروس ہے یا جو پاکستان کے معاملات کو آسان کرنے کا معاملہ ہے، جو لوگوں کی خدمت کرنے کا سلسلہ ہے، پبلک سروس ہے، اس میں جو ہے وہ ہماری پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں، کیا ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ سول سروسز ہیں، جتنے بھی ہیں پبلک سروسز، میں آج کوئی انتظامیہ سے متعلق بات نہیں کر رہا، میں تمام پبلک ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ 2-3 چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ویژن، پھر اس کی جو ہے وہ ایکسیکیوشن، اور تیسری جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ۔ کسی بھی کام کے لیے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، پھر آپ وہ کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کام کا کیا فائدہ ہوا یا کیا نقصان ہوا۔ تو یہ جو اب ہم تینوں چیزوں کو پبلک سروس کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ویژن کی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ پبلک سروس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کئی ایک ویلاگس میں عرض کیا ہے کہ یہ سروس ٹو پبلک ہے، لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کے معاملات طے کرنا ہے، لوگوں تک سہولت پہنچانی ہے، ان کے کام کو آسان کرنا ہے، یا جو لوگوں کی دوسرے معنوں میں جو لوگوں کی ضروریات ہیں اس میں آپ نے ہیلپ کرنی ہے۔ ضروریات سے مراد ان کی معاشی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ سماجی ضروریات کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کو کیا چاہیے معاشرے میں اچھے انسان کے طور پر زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صاف ستھرا ماحول دینا چاہیے، صحت کا اور علاج کا انتظام ہونا چاہیے، اچھی تعلیم دینی چاہیے۔ بیسیکلی ہم ان 3 چیزوں پہ جنرلی ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں ضروریات جو ہیں وہ لوگوں کی کیا ہیں، اس کا 2 طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے جمہوریت کا نظام ہے، اس میں اصل مقصد کیا تھا؟ اس میں اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی ضروریات اس جگہ تک لے جائی جائیں، پہنچائی جائیں جہاں پہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے، جہاں پہ ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں لوگوں کی سہولیات ہیں اور ان کو کس پرائرٹی سے ہم نے کرنا ہے، کون سی اول ہونی چاہیے، کون سی آخر میں ہونی چاہیے، اور کس ترتیب سے ہونی چاہیے۔ تو یہ پلاننگ کا وہ حصہ ہے جو ویژن کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھ لیجئے کہ ہمیں کیا ہمیں ہمارے نمائندے وہ اس بات سے کنسرنڈ بھی ہیں کہ جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ان کا ادراک ان کو ہے؟ اگر ہے، یقیناً ان کو ہوگا کیونکہ وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا اس پہ وہ کوئی کارروائی ایسی کرتے ہیں جو جس ایوان میں وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ اس کی بات کرتے ہیں، یا فقط وہ سیاست جو برائے سیاست ہوتی ہے یا اس میں الجھے رہتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے، اور کیا کلیکٹیولی، یعنی جو ہاؤس ہوتا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا کوئی ہاؤس ہو، صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، کیا وہاں پہ کتنی بات ہوتی ہے عوام کی ضروریات کی یا عوام کے مسائل کی؟ اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت کم وقت اس پہ صرف ہوتا ہے، زیادہ سیاسی بحث مباحثے پہ صرف ہوتا ہے۔ قانون سازی جو بیسک چیز ہے، قانون سازی اس عمل کا، ویژن کا ایک نتیجہ ہے۔
پہلے آپ طے کرتے ہیں کہ کیا ضروریات ہیں، پھر اس کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں۔ تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا جمہوری نظام، خاص طور پر ہم پاکستان جیسے ملک میں اس پہ بہت کم توجہ ہوتی ہے، اور وہ پلاننگ میں وہ چیز شامل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ پھر اس کو دیکھیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس قانونی نظام ہے، یا جو بھی ہم نے لیجسلیشن کی ہوئی ہے ایک نظام کو چلانے کے لیے، سہولیات فراہم کرنے کے لیے، کیا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ تو کیا ہر قانون میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پبلک کے فائدے کے لیے ہم قانون بنا رہے ہیں؟ اور یقیناً ان پرنسپل جورسپروڈنس ہے بھی یہی کہ قانون جو ہے وہ مفاد عامہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو کیا مفاد عام جو قانون بنایا جاتا ہے، اب ہم اس طرف آتے ہیں، کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے؟ کیا سب انسان جو ہیں، جتنے انسان شہری ہیں، کیا وہ سب برابر ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ ڈیلنگ کی جاتی ہے؟ کیا قانون میں گرفت جو ہے، قانون کی گرفت وہ سب کے لیے یکساں ہے؟ کیا کسی کو غیر ضروری مراعات تو نہیں ملتی؟ کیا کوئی قانون سے چھوٹ تو نہیں جاتا؟ تو آپ خود ملاحظہ کیجئے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ سوال کیا کرنا ہے آپ اپنے پاکستان کے کنٹیکسٹ میں، ہم چونکہ آسان پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کو غور کرنا ہوگا کہ کیا قانون کا عمل درآمد کتنا ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ بلا تفریق قانون کا اطلاق کرتے ہیں؟ کیا سزائیں بلا تفریق ملتی ہیں؟ کیا سزا ملتی ہے جو گناہگار ہوتا ہے، قصوروار ہوتا ہے؟ کیا کوئی سزا جس کا مستحق ہے سزا کا، وہ بچ کے تو نہیں نکل جاتا؟ تو یہ سارا نظام جو ہے امپلیمنٹیشن سے ہے۔ اگر لوگوں کا قانون پہ عملداری پہ اگر اعتماد ہی اٹھ جائے گا تو کیا نظام چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا ہے۔ جب آپ دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں، اس میں کیا چیز ہے جو ان کو ترقی کی طرف لے جا رہی ہے؟ وہ قانون کی عمل درآمد کرنا ہے۔ تو وہاں ہم کامیاب نہیں ہو سکے، تو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کہ کیا کوئی ہمارے پاس کوئی احتساب کا، مانیٹرنگ کا، کوئی ریویو کا کوئی طریقہ کار ہے؟ کیا ہم جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے افسر ہیں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے کیا ڈیلیور کیا ہے انفرادی طور پر؟ کیا محکموں کی کارکردگی کہ جو اعداد و شمار ہم بناتے ہیں اور افسران کو پیش کرتے ہیں اور حکومت کو بتاتے ہیں یا حکومت کے پاس ہوتے ہیں، وہ کیا درست ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہم بتاتے ہیں کہ ہماری ایفیشنسی جو ہے وہ ہم ایفیشنٹ، اور ہمارا کام جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ یقیناً نہیں۔ اور اس کے ذمہ دار تمام وہ افسران ہیں یا اہلکار ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ تو مانیٹرنگ جو ہے، ریویو ہوتا ہے ہمیشہ کہ یہ کام جو تھا کس لیے بنایا، کیا کام کی کیا ترتیب تھی، کس مقصد کے لیے یہ ہم نے کام کیا، کیا وہ مقصد سرو ہوا، کیا اس میں باٹل نیکس ہیں، کیوں وہ کام نہیں ہو سکا، اور اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو چیز کو درست کرتا ہے، جو معاملات کو درست کرتا ہے۔ تو وہ ہمارا نظام اس بات پہ توجہ ہی نہیں ہے ہماری۔ ہم زیادہ جو ہے وہ توجہ فکٹیشس اعداد و شمار دینے میں لگے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور آئیڈیالزم پہ بلیو کرتے ہیں۔ کسی کے وہ کام کرے گا تو میں کام کروں گا، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو میں کیوں کام کروں؟ میرے دفتر میں اہلکار یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں، وہ 5-7 لوگ تو بالکل فارغ رہتے ہیں، سارا دن چائے پیتے ہیں، میں کیوں کام کروں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے کام کرنے کا، تو میں کیوں کام کروں؟ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ تو یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کے مفاد میں لوگوں کی سہولت پیدا کریں، وہ فائدہ ہے لوگوں کو، آپ کو بھی فائدہ ہے، اس کا کوئی جزا ملے گی اگرچہ آپ کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ افسران کیا اپنا سارا دن چائے وائے پی کے شام کو گھر چلے جاتے ہیں؟
یا زیادہ سے زیادہ کوئی میٹنگز میں ٹائم سپینڈ کر لیتے ہیں، یا بہت سینئر ہیں تو ان کی اپنی مصروفیات ہو سکتی ہیں، اور سیاسی جو ہے وہ ایک دور چلتا ہے اس میں، اور اس میں مصروف رہتے ہیں. تو کیا یہ ہم اپنے آپ کا خود احتسابی سے شروع کرتے ہیں، یا پورے محکمے کا کوئی احتساب کا سسٹم ہے؟ نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. بہت کم ایسے انسٹیٹیوشنلائزڈ سسٹمز ہیں جس میں یہ انتظام ہو سکتا ہے، کیا جاتا ہے. تو آسان پاکستان کو آسان سہولیات، لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے سوچ بچار کی ضرورت ہے. اس کا تعلق ہم سب سے ہے. جو بھی ہے انفرادی طور پر ایک پبلک سروس میں ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ اپنا ویژن شیئر کرے، اپنی پلاننگ شیئر کرے، اس کو صحیح طریقے سے ایکسیکیوٹ کرے جس لیول پہ بھی ہے، اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے، یا خود اپنے آپ کا احتساب کرے. السلام علیکم.